سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. محترم، یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے اور آج ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے. بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے. تمام کفر و شرک و ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہوا. اس بات پہ ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے جب یہ مہینہ آتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ظلمت اور کفر و شرک کی تاریکیوں کو ختم کی. پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر قرآن کریم سورہ انبیاء 17واں پارہ ہے، 7واں رکوع ہے، آیت نمبر 107 ہے. ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اس سے پہلے بھی نبیوں کا سلسلہ چلا ہے، لیکن کوئی نبی رحمت بن کر کے رحمت للعالمین بن کے نہیں آیا. نبی آئے، مختلف خطوں کے لیے آئے، مختلف ٹکڑوں کے لیے آئے، مختلف ایریا کے لیے آئے، لیکن ہمارا نبی رحمت والا نبی جو ہے ساری کائنات کے لیے آیا. اور یوں سمجھ لیں کہ الحمدللہ رب العالمین اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العالمین ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اور اس کا محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. وہ چاہے سمندر میں رہنے والے جانور پرندے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، کیڑے ہوں، یا پہاڑوں پہ اگنے والا پودا ہو، سب اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں داخل ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں ہے. تو رحمت والا نبی آیا، درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، ان کو خالی نہیں بھیجا. ان پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ اپنی امت کی ہدایت کے لیے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں. اور یوں ہی جتنے انبیاء کرام آئے، اللہ رب العالمین نے انہیں خالی ہاتھ یا نہتھا نہیں بھیجا، انہیں معجزہ دے کر کے بھیجا. جب اللہ کے بندے اس فرش گیتی پر
اپنے کمالات کو وہ مجھ پر کرتے تھے اور انہیں فخر ہوتا تھا کہ جس طرح سے میرے یہ کمالات ہیں اس طرح کسی کا نہیں. تو اللہ رب العالمین اس زمانے کے نبی کو وہی خوبی دے کر کے بھیجتا تھا جو تمام باکمالوں کے کمالات پر غالب آ کر کے انہیں پست کر دے. یہ معجزہ دے کر کے بھیجتا تھا. اور پھر وہ سارے باکمال لوگ عاجز ہو کر کے اس نبی کی اتباع میں لگ جاتے تھے. جن کے سمجھ میں آ جاتی تھی وہ نبی کی پیروی کرتے تھے, نہیں سمجھ میں آتی تھی وہ بھٹکے رہتے تھے, وہ گمراہ ہو جاتے تھے. جتنے نبی اللہ رب العالمین نے انہیں طرح طرح کی خوبیاں عطا فرمائی. کسی کو حسن و جمال دیا, کسی کو جاہ و جلال دیا, کسی کو ملک و مال دیا, کسی کو جود و نمال دیا, کسی کو علم و حکمت کا کمال عطا فرمایا, کسی کو الفت و عظمت کی دولت راجوال سے مالا مال کر دیا. ساری خوبیاں عطا فرما کر کے بھیجتا. نبی کو خالی نہیں بھیجا کہ اپنے امتی کے لیے خالی وہی مجبور جائے, کچھ کر نہ سکے. کچھ کمال اور کچھ خوبی ہونا چاہیے. اگر خوبی نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے, اس کا کوئی بھاؤ بھی نہیں, کوئی دام بھی نہیں. خوبی ہی کے اوپر آدمی کو احساس ہوتا ہے. ابھی آپ کسی آدمی سے بات کرتے ہوں تو بہت دبا کے بات کریں گے, اور جیسے اسے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دروغہ جی ہیں یا کوئی ادھکاری ایجنٹی کارڈ آپ دیکھ لیں, ابھی آپ کے اندر ہکلاہٹ پیدا ہو جائے گی, آپ کی آواز ڈاؤن ہو جائے گی, آپ کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی. کیوں؟ شخصیت کا اثر ہے. آپ بھی وہی جس سے آپ 10 منٹ پہلے بات کر رہے تھے, اب آپ نے اس کے ایجنٹی کارڈ کو دیکھ لیا تو آپ کو اب پتہ چل گیا کہ یہ تو دروغہ جی ہے, یہ کوئی ادھکاری ہے. تو ہکلاہٹ پیدا, آپ کے اندر فوراً نرمی پیدا ہو جائے گی, شخصیت کا اثر ہوگا. جب یہ امتی کو پتہ چل جائے کہ ہمارا نبی اتنے اقتدار والا ہے, اتنا اختیار والا ہے, تو امتی پست ڈاؤن ہو جاتا تھا کہ میرا نبی بڑے اختیار والا ہے, یہی میرے طرح نہیں ہے, بڑی خوبیوں کا مالک ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو اتنے بڑی کائنات کا رسول بنا کے بھیجا تو نہتا نہیں بھیجا. اور جو نبی آئے وہ مختلف ایریے کے لیے آئے, مختلف خوبیاں لے کر کے, لیکن میرا نبی ساری کائنات کے لیے ساری خوبیاں لے کر کے آیا. اسے خوش عقیدت نے کہا تھا کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ, خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ, کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا, بلکہ بے شمار خوبیاں کس طرح عطا فرما دی. حسن و جمال, جاہ و جلال, ملک و مال, جود و نمال, یہ سب عطا فرمائی. اس کے علاوہ بھی کچھ خوبیاں اس طرح عطا فرمائے جو کسی کو میسر نہیں ہوا. مدثر و مزمل, طٰہٰ یاسین, بصیر و نذیر, سراج منیر, یہ وہ خوبیاں جو کسی کو نصیب, کسی نبی کو نہیں حاصل ہوئی. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ خوبیاں بھی عطا فرمائی. سارے نبیوں والی خوبیاں تو دے رکھی تھی, اس کے علاوہ بھی یہ طٰہٰ یاسین و مدثر و مزمل کی خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس کا ساری کائنات کا امتی اب سمجھ لیں کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے, ہمارے نبی کا درجہ کیا ہے, اس کے عظمت کیا ہے. جب شخصیت کا پتہ چل جائے تو آپ کو احترام کے لیے جھک جانا چاہیے. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں اطہر کا بال بال, ان کا روبٹا, ان کا ہر ادا, خدا کی قسم میں مصر میں مثال. اللہ رب العالمین نے روز ازل ہی میں سارے نبیوں سے یہ عہد و پیمان لے لیا تھا کہ میرا آخری پیغمبر آئے گا, ان کی مدد کرنا, ان کی نصرت و حمایت کرنا, ان کے احکام کو ایک نبی دوسرے نبیوں تک پہنچانا, لوگوں تک پہنچانا, نبی کے احکام کو پہنچاتے رہنا. قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہہ کر کے قرآن کریم نے یہ بات ظاہر کر دی کہ جب وہ نبی آئے, نبینا من النبیین الصدیقین, جب وہ نبی آئے تو نبی کا احترام کرنا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اس پہ ایمان لانا, وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, اس کی مدد کرنا.
یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء کرام اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان، اس پیغام کو لے کر کے جنگل جنگل، بستی بستی، ریگستانوں میں، اونچے اونچے پہاڑوں کی جگہ، ہر جگہ وہ پیغام لے کر کے چلنے لگے کہ یہ لوگوں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے یہ خصوصیات ہیں، اگر تمہارے زمانے میں مل جائے تو ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، نصرت کرنا، ان کی حمایت کرنا۔ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مقام، یہ درجہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نبیوں نے ان کا پیغام، سارے نبیوں نے ان کا چرچا قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے، اور وہ کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ ہی حصے میں آئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جبریل امین آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ کہ تم نے تو پوری دنیا کی سیر کی ہے، تمام نبیوں کے دربار کو دیکھا ہے، تمام پیغمبروں کے جمال کا دیدار کیا ہے، بڑے بڑے سلاطین حسن و جمال کے شان جمالی کے جلوے دیکھے ہو، یہ بتاؤ کہیں میری طرح بھی دیکھا ہے، میرے نسل مثال بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے میرے آقا طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، مشرق و مغرب کا کونا کونا دیکھا، شمال و جنوب کا گوشہ گوشہ دیکھا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آفاق اگر دیدام سیر متبر دیدام بسیار خوبہ دیدام، لیکن تو چیزیں دی گئی، ہم نے پوری دنیا الٹ پلٹ کر دیکھا ہے۔ اے محبوب تو کچھ اور ہی ہے، تو کچھ اور ہی چیز ہے، تیرے طرح ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آنے سے پہلے انبیاء لے کے چلے تھے، انبیاء کر رہے تھے اس طرح سے، اور میرے آقا کے آنے کے بعد سرکار ملائکہ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ میرے آقا آپ کی طرح کوئی نہیں، یہ سند دے رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اے لوگوں کی عظمتوں کو سمجھو۔ اور صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ رہتے تھے، معتبر صحابہ جو شاعر بھی تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنِي، اے محبوب آپ کی طرح خوبصورت میری نظروں نے دیکھا ہی نہیں کسی کو، یہ صحابی بول رہے ہیں۔ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ کی طرح مکمل باکمال عظمت والا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے اللہ کے نبی خلقت مبرأ من کل، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو اللہ نے آپ کی مشیت ہی کے مطابق پاکیزہ اور صاف ستھرا پیدا فرمایا۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، نبی کی عظمت شان بیان کر رہے ہیں رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کہ تیرا نبی بہت صاف ستھرا ہے، میرے نظروں نے اس کی طرح کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد والے عقیدت مندوں نے حضرت بلبل شیراز جناب شیخ سعدی علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی نعت میں بڑے سخن گستری اور طبع آزمائی کی ہے، فارسی کے شاعر ہیں۔ جب انہوں نے حضور کی شان میں کچھ لکھنا چاہا تو دو لائن کہہ کر کے بات ختم کر دیے، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، یا صاحب الجمال یا سید البشر، اے نوع انسانی کے سردار، اے خوبصورتی کے مالک، من وجهك المنیر لقد نور القمر، یہ چاند و سورج میں جو روشنی پیدا ہے محبوب آپ کے، تو آپ کا عکس ہے جو اس کے اندر نور پیدا ہوا ہے۔ دوسرا لائن میں فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه، بہت زیادہ داستان نہیں لکھا، بس اتنا کہہ دیا لا يمكن الثناء كما كان حقه، اے محبوب آپ کی تعریف کما حقه ممکن نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے بعد جو بھی تعریف ہو سکتی محبوب آپ کا ہے۔ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں یہ محبوب سب آپ کے لیے زیبا ہے۔ اور فرشتوں نے بھی کچھ سوچا کہ لاؤ ہم بھی کچھ نعت لکھیں محبوب کی شان میں۔ فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ نعت سرور عالم
ضمیر چرخ لکھتا یا کہ خطبہ لمی لکھتے. ان لوگوں نے فرشتوں نے بے شاہا یہ چرچا کیا کہ اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نعت اور کچھ خوبیاں لکھی جائیں. ندا یہ بارگاہ حضرت قدوس سے آئی کہ یہ تو اور ہی شے ہے، اگر لکھتے ہم ہی لکھتے. اللہ کی بارگاہ سے ندا آ گئی، جبریل یہ فرشتوں تم کچھ نہیں لکھ سکتے ہو. ندا یہ بارگاہ حضرت قدوس سے آئی کہ یہ تو اور ہی شے ہے، اگر لکھتے ہم ہی لکھتے. ہم ہی اس محبوب کی تعریف لکھ سکتے ہیں، ہم ہی اس کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں. مدثر و مزمل ہم ہی کہہ سکتے ہیں، طٰہٰ یاسین ہم ہی کہہ سکتے ہیں، بشیر و نذیر ہم ہی کہہ سکتے ہیں، سراج منیر ہم ہی. تم فرشتوں کیا لکھو گے؟ تو قرآن کریم نازل فرما دی. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے. قرآن اللہ کی تعریف بھی ہے، محمد رسول اللہ کی بھی تعریف ہے. تو قرآن نازل فرمایا کہ فرشتوں اس کا مقام تو ہم ہی جانتے ہیں، ہم ہی لکھیں گے. یہ حمد خدا بھی ہے قرآن، اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. اور اسی کو ایک بہت پائے کے بزرگ حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ انہی کے مقام کو پتہ لگانے سروں سے ٹوپیاں گر جائیں. حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ کہنا چاہا تو 2 لائن کہہ کر کے اپنی بات 2 جملے میں ختم کر دیا. انہوں نے کہا 1000 بار بس سویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بار بس سویم دہن ز مشک گلاب، 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک گلاب سے کلیا کر لوں، پھر بھی میرا منہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ آقا ہم آپ کے مقدس نام کو اس زبان سے ادا کروں. اس لیے کسی زبان سے ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغل خوری کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ ہماری ناپاک زبان اگر ہم اس گلاب سے اس کو کلیا کر لوں پھر بھی یہ پاک نہیں ہو سکتی کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس زبان سے لوں. ادب کا یہ عالم ہے، احترام کا یہ عالم ہے کہ اس زبان سے. اور ادب احترام کی بات آپ آگے بڑھیں تو اکابرین نے کس طرح سے ادب کیا. محمود غزنوی ہے، ایک مرتبہ اپنے سلطنت کے کاموں میں اپنے تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا، اس نے اپنے خاص غلام، خاص نوکر، خاص خادم سے کہتا ہے کہ اے ایاز کے بیٹے پانی لے کے آؤ. وہ پانی لا کے دیا اپنا، لیکن یہ بات تو ایاز کو کھل رہی تھی کہ میرے بیٹے سے کیا گستاخی ہو گئی، کیا بے ادبی ہو گئی کہ آج شہنشاہ نے میرے بیٹے کا نام لے کر کے نہیں بلایا ہے، میری طرف نسبت کر کے بلایا ہے کہ ایاز کے بیٹے پانی لاؤ. وقت گزرتا گیا، سلطان نے ایاز کو بلایا، کہا ایاز آج تو کچھ غمگین نظر آتا ہے، کچھ پریشانی میں نظر آتا ہے، کیا معاملہ تیرے ساتھ ہو گیا، کیوں پریشان ہے؟ ایاز نے کہا حضور پریشانی اس بات کی ہے کہ ہمیشہ آپ میرے بیٹے کا نام لے کے پکارا کرتے تھے کہ یہ کام ہے وہ کام ہے، آج آپ نے میری طرف نسبت کر کے کہا ہے کہ اے ایاز کے بیٹے یہ چیز پانی لے کے آؤ. میرے بیٹے سے کیا گستاخی ہے، کیا بے ادبی ہے، کیا معاملہ ہو گیا ہے، اس طرح سے آپ ناراض ہیں؟ سلطان نے جو جواب دیا اس کو غور سے سنو. سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اے ایاز تیرے بیٹے سے میں ناراض نہیں ہوں، تیرے بیٹے سے مجھے کوئی نفرت نہیں ہے، بات صرف اتنی تھی کہ جب میں پہلے بلایا کرتا تھا تو باوضو رہا کرتا تھا. تیرے بیٹے کے نام میں لفظ محمد ہے، تیرے بیٹے کے نام میں لفظ محمد ہے، اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ بے وضو ہو کر کے محمد کہہ کر کے پکاروں، یہ میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی. مجھے شرم آتی ہے کہ اس زبان سے نہ جانے کیا سے کیا نظریات بکتے رہتے ہیں، اور پاکیز زبان سے ہم وہ پاکیزہ نام کیسے لیں.
شرم کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے ہم نے محمد کہہ کر کے اس کو پکارا نہیں، اس کے نام کے اندر جو محمد کا لفظ ہے اس سے مجھے بڑی بے ادبی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے ایاز کی طرف نسبت کر کے تیری طرف بلایا کہ اے ایاز کے بیٹے۔ جب میں محمد کو بلایا کرتا تھا تو باوضو رہا کرتا تھا، میں باوضو نہیں تھا اس لیے اس لفظ کو لیا نہیں کہ بے ادبی ہوگی، شرم کی وجہ سے نہیں لیا۔ یہ امام اسی کو جامی رحمۃ اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ 1000 بار بشوئن دہن سے مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمالے بے ادبی، 1000 بار تو اس منہ کو مشک گلاب سے صفا کر لوں پھر بھی نبی ایک آقا آپ کے نام لینے میں بے ادبی، آپ کے نام لینے میں مجھے گستاخی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ رب کائنات نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے لیے اجازت مرحمت فرمائی کہ انہیں یہ زبان اس لائق نہیں کہ اتنا پاکیزہ نبی، جس نبی کی زندگی جس کی عظمت اتنی صاف و ستھرا ہو، اس نبی کا نام ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے لوگ اس نبی کا نام بے ادبی کے ساتھ لیں، یہ ادب کے خلاف۔ یہ سارے حوالے مکہ شریف کی سرزمین ہے، ایک شخص جس کا نام ابو العاص ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے چڑھایا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ایک انداز بناتا تھا، منہ ٹیڑھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی توہین کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ادھر ہو گئی، جب اس نے منہ ٹیڑھا کر کے ادا بنا کر کے حضور کو چڑھایا، حضور کے شان میں گستاخی کی، بے ادبی کیا، تو میرے نبی نے فرما دیا کن کذالک، ایسے ہی ہو جا، ایسے ہی ہو جا۔ کہ جس طرح چڑھا کا منہ ٹیڑھا کیے ہوئے تھا، ساری زندگی اس کا منہ ٹیڑھا رہ گیا، مرتے وقت میں ٹیڑھا رہ گیا اور اسی حال میں ٹیڑھا چلا گیا۔ بتا دیا لوگوں، بے ادبی نبی کی شان میں نہ کرو۔ معمولی سا انسان، تھوڑی ڈگری رکھنے والے انسان کے سامنے تمہاری حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ وہ نبی جس کی عظمت، جس کی تعریف قرآن کریم نے بھی فرمائی، اور آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے نبیوں نے اس کی عظمتوں کو لے کر کے، ایک اس کی عظمت لے کر کے دوسرے نبی تک پہنچایا، دوسرے نے تیسرے، اور اسی سلسلے سے 1,24,000 انبیاء کرام اس کی عظمت لے کر کے آئے۔ اور اس کے بعد میں سردار ملائکہ جبریل امین نے اس نبی کی عظمت بیان کر دی۔ اس کے بعد جو حضور کے ساتھ رہنے والے صحابہ ہیں وہ بھی اس نبی کی عظمت بیان کر دیا۔ اس کے بعد عقیدت مندوں نے، جن کو نبی سے عظمت و محبت اور اس کی اقتدار کا شوق اور جذبہ تھا، ان سارے لوگوں نے جو منظر کشی کیا، اس نبی کی عظمت شان میں ایک اعلیٰ معیار قائم کر کے لوگوں کو دکھا دیا۔ اب رہتی دنیا تک جو اس نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے گا وہ بے ادبوں میں لکھا جائے گا۔ اور ادب و مروت وہ خوبی ہے، میرے آقا نے عائشہ صدیقہ سے کہا، یہ عائشہ، یہ مروت، حسن اخلاق، یہ اچھائیاں، یہ خوبیاں زینت ہیں۔ جس کے اندر ادب آ جائے، حسن اخلاق آ جائے، مروت آ جائے، وہ اس کو زینت بخش دیتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر وہ چیز نکل جائے تو آدمی بے رونق ہو جاتا ہے۔ جہاں رونق ہوتا ہے وہی لوگ ہوتے ہیں، جہاں رونق نہیں ہوتی کوئی نہیں ہوتا۔ بازاروں میں رونق رہتی ہے تو بے مطلب کا آدمی گھنٹوں گھوم لیتا ہے، قبرستان پہ رونق نہیں ہوتی تو اپنا رشتہ دار بھی نہیں ٹکتا اور مٹی پر مشکل تمام دینے کے بعد چلا آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے اندر مروت ہو، ادب ہو، حسن اخلاق ہو، اس کے اندر رونق پیدا ہوتی ہے۔ اور جس کے اندر حسن اخلاق نہیں ہوتا وہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرو، ادب احترام پیدا کرو، اپنے اندر تہذیب و تمدن پیدا کرو۔ یہ وہ چیز ہے کہ لوگوں کو لوگوں سے قریب کر دیتی ہے۔ اگر حسن اخلاق نہیں، مروت نہیں، تو تم بے قیمت ہو، کوئی قیمت تمہاری نہیں ہے۔ قیمت تو اسی وقت ہے جب یہ سارے کے سارے چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے، ساری خوبیاں تمہارے اندر آ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے بھی فرمایا تھا کہ عائشہ، اللہ رب العالمین جس پہ خیر کا ارادہ فرماتا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے،
اسے حسن اخلاق، اسے مروت، اسے ادب عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ عائشہ اگر حسن اخلاق اور ادب و مروت کا کوئی شکل ہوتا تو اس سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے جس کے پاس ادب ہوتا ہے، حسن اخلاق ہوتا ہے، مروت ہوتا ہے، اس کے بعد بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اس کے قرب میں آتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کے اندر اخلاق نہیں، بے مروتی ہو، حسن خلق نہیں، وہ شخص اگر حسن خلق، اگر بد اخلاقی، بے مروتی کی بھی کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ بری چیز اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جس کے اندر بد اخلاقی ہوتی ہے، بے مروتی ہوتی ہے، وہ سمجھو اس بری چیز کو اپنے ساتھ رکھتا کہ اس کے بری چیزوں کے قریب کوئی جانے کو تیار نہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو، اور حضور رحمت للعالمین ہو کہ اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ جبریل امین سردار ملائکہ ہے، آقا کی بارگاہ میں آقا جاتا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل تم تو سارے نبیوں کے دربار میں آتے جاتے رہے، یہ بتاؤ میرے دربار میں آئے ہو تو تمہیں میرے دربار سے میری رحمت سے کچھ حصہ ملا؟ عرض کیے میرے آقا تمام نبیوں کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا، لیکن ابلیس کا انجام دیکھ کر کے اپنے خاتمے کی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ یہ بڑا عبادت گزار و پرہیزگار تھا، حشر بگڑ گیا تو میں ابلیس کا انجام دیکھ کر کے اپنے خاتمے کی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ لیکن یہ محبوب، یہ رحمت والے نبی جب آپ کی بارگاہ میں آنے جانے لگا تو اللہ رب العالمین نے میرے متعلق فرما دیا عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ جبریل اللہ کی بارگاہ میں تم امین ہو، صاحب مقتدر۔ اے میرے آقا جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے اطمینان ہو گیا، آپ کے دربار سے، آپ کی رحمت سے مجھے خاص حصہ یہ ملا کہ اب میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا، ایمان بالخیر کے ساتھ ہوگا۔ اور رحمت للعالمین کی رحمت صرف فرشتوں مومنوں کے ساتھ نہیں رہی، بلکہ کفار و مشرکین بھی آپ کی رحمت سے محروم نہیں رہے۔ کون نہیں جانتا کہ پچھلی امتوں کو ان کی بدعمالی کی وجہ سے دنیا ہی میں عذاب آ جاتا تھا۔ قوم عاد کو ہوا اڑا لے گئی، قوم سمود زلزلے سے برباد ہو گئی، قوم لوط کی بستیاں پلٹ دی گئی، قوم نوح غرق ہو گئی طوفان نوح میں، بنی اسرائیل کے مجرمین خنزیر و بندر بنا دیے گئے۔ لیکن قرآن کریم نے خود فرمایا کہ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، بہت سے باشندے ظالم تھے تو ہم نے ان کی بستیوں کو چور چور کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگ باشندے ظالم تھے تو ہم نے ان کی بستیوں کو چور چور کر دیا اور ان کی جگہ قومًا آخرین دوسرے قوم کو پیدا فرمایا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، سارے نبی رحمت بن کے نہیں آئے تھے، رحمت لے کے آئے۔ جب تک صبر کرتے بنا تب تک صبر کرتے رہے، جب حد سے زیادہ ہو گیا تو ان نبیوں نے بددعا دے دی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس قوم کی ہدایت کے لیے وہ پیغمبر آئے تھے اسی قوم کو بددعا دیا، کسی غیر کو بددعا نہیں دیا۔ جو جن نبیوں نے بددعائیں دی وہ اپنے ہی قوم کو بددعا دی، کسی دوسرے کو بددعا نہیں دی، اور ان کی قوم ہلاک ہو گئی۔ لیکن رحمت والے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، دیوانہ پاگل کہتے تھے، غلط اور گندی تہمتیں لگاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اور کہتے تھے محمد رسول اللہ، کہتے ہو اللہ کے نبی ہیں تو پتھروں کی بارش کرا دو، چیلنج کرتے تھے پتھروں کی بارش کرا دو ہمارے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، دعا فرماتے پروردگار عالم یہ میرے قوم مجھے نہیں پہچانتی، اگر یہ ایمان نہیں لاتی تو ان کی اولادیں ایمان لائیں گی، اللہ کوئی عذاب ان پہ مت بھیجنا۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا، جسے قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
اے محبوب آپ ان میں روز جلوہ افروز ہیں، اس لیے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ کفار و مشرکین ظلم و زیادتی کرنے کے باوجود نبی بد دعا نہیں دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سراپا رحمت ہے، جو رحمت لے کے آیا تھا ختم ہو گیا، ضبط سے باہر ہوا، بد دعا دے دی، اس کی قوم تباہ ہو گئی۔ لیکن اس نبی نے یہ مکمل رحمت تھے، ختم نہیں ہوگی، یہ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، راستے میں کانٹے ڈالے تو صبر کیا، پاگل کہا تو صبر، دیوانہ کہا تو صبر کیا، سجدے میں اجڑیاں ڈالی تو صبر کیا، ظلم کے پہاڑ توڑے، نبی صبر کرتا رہا۔ اس لیے کہ رحمت للعالمین، سر سے پائے تک رحمت والا نبی، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ہم آپ سمجھ گئے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کی جملے نہ ہو، نبی کی بے ادبی نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو بڑی احترام کے ساتھ لیا جائے، ان کے فرمان پہ بھرپور عمل کی جائے، اور قرآن کریم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ان کی عظمتوں کو سمجھا جائے۔ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دربار الہی میں سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین بجاہ سے